The most important day in the history of universe, in the history of Islam, وہ 10 محرم کا دن ہے. یعنی عاشورے کے دن اتنے واقعات ہوئے ہیں. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں, آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں, تو بہت سارے وہ واقعات جو شاید اس پوری دنیا کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھے, مگر وہ واقعات کس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوئے؟ وہ 10 محرم کا دن تھا. فار ایگزامپل, حضرت آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی, وہ یعنی جو پیدائش کی گئی, آپ کو بنایا گیا, تخلیق کی گئی, یہ 10 محرم کا دن تھا. اٹ مینز جہاں سے ہیومینٹی اسٹارٹ ہوتی ہے, ہم آدمی کیوں ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد سے ہیں, تو حضرت آدم کو ہی 10 محرم کو بنایا گیا. اسٹارٹ آف, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے, تخلیق آدم جو ہوتی ہے وہ 10 محرم کو ہوتی ہے. پھر آپ کو جنت میں جو داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین جو وقت تھا, جو بھی ایونٹ آیا, وہ 10 محرم کا دن تھا. اچھا, اب آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی لائف کا بھی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا, کہ جب آپ کو نمرود کی آگ سے بچایا گیا, آپ کو آگ میں جو ڈالا گیا تھا, اور وہ آگ میں سے جو آپ نجات ملی آپ کو, وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا, اب آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, سبحان اللہ, کہ جب فرعون سے آپ کو نجات ملی, جو دریائے نیل میں فرعون کو غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی, یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین پوائنٹ تھا, ڈے تھا. یہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سبحان اللہ, روح اللہ کہلاتے ہیں آپ کی پیدائش, یہ بھی 10 محرم کو ہوتی ہے. اچھا, پھر ان کی زندگی کا ایک وہ پوائنٹ ہے جو آج تک بہت سارے مذاہب میں ڈسپیوٹ ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے, آپ آج بھی زندہ ہیں. وہ والا ایسے تو ہر نبی زندہ ہے, مگر آپ کو ابھی تک موت ہی نہیں آئی ہے, جس کو ہر انسان کو آنے کا وعدہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں, ان کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا, وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. اچھا, پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں. آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اچھا, کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ حضرت آدم سے تو ساری دنیا چلی, ساری نسلیں بنی نوح انسان چلی, مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا نا, تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا کے, اب طوفان میں اب وہ کشتی چلنے لگ گئی. تو لوگ کتنے تھے اس کشتی میں؟ 80 لوگ تھے. یہاں ایک درس بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا, and after a struggle of more than 950 years, کتنے لوگ ایمان لائے؟ اونلی 80 لوگ ایمان لائے. اس میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں یار نیکی کا کام کرنے میں دل نہیں لگتا, کامیابی تو ملتی نہیں, میں تو کوشش کرتا ہوں کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو یاد رکھیے, میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے. کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. جو اللہ رسول سے سچی محبت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہو, وہ رائٹ ہے, چاہے تھوڑے کیوں نہ ہو. اب اللہ پاک نے کیا کیا؟ 80 لوگ تھے. یہ 80 لوگ جب کشتی میں گھوم رہے تھے, تقریباً 6 مہینے تک یہ کشتی گھومتی رہی. اب اس پوری ہسٹری کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا, جب کشتی نے کنارہ پکڑا کوہ جودی کا, اور وہ جو دن تھا, وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا, وہ دن بھی 10 محرم تھا. اور فرام دیٹ ڈے دنیا دوبارہ ریوائیو ہوئی, اور 80 لوگوں سے پھر یہ دنیا چلنا شروع ہوئی. اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, کہ دنیا گویا دوبارہ ری سٹارٹ آپ کے بعد ہوتی ہے. اور جتنے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے, وہ سب آپ ہی کی اولاد سے تھے, اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دا ڈے آف دا 10th of محرم. یہ عاشورہ کا دن حضرت امام حسین کے واقعے سے پہلے بھی ایک ہسٹوریکل ڈے تھا, اور کمال کے واقعات اس دنوں میں ہوئے. حضرت یونس علیہ السلام, ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب وہ ایسا اندھیرا تھا, مچھلی کے پیٹ سے کون زندہ آتا ہے؟ مگر آپ وہ دعا کرتے رہے جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ وظیفہ ہے. علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی مشکلوں کے اندھیروں میں پھنس جائے, وہ یہ وظیفہ کرے, اللہ اسے اجالا عطا فرما دے گا. اب مچھلی کے پیٹ سے کس دن نکلے؟ وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. سبحان اللہ. اور آگے چلتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی, آپ کی بینائی ذوف ہو گیا تھا, بہت کمزور ہو گئی تھی, آئی سائٹ, بڑا طویل واقعہ ہے. وہ جو بینائی کا ذوف کمپلیٹلی دور ہوا, وہ بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری, یہ تو وہ واقعہ ہے جس کو احسن القصص کہا گیا. قرآن میں حضرت یوسف کے واقعے کو بہترین قصہ قرار دیا گیا. نہیں پڑھا ضرور تفسیر قرآن میں پڑھیں. اچھا, اس واقعے کا بھی ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا. لائف تو آلموسٹ ختم ہو گئی نا, آپ کنویں سے تو چھوٹا بچہ ہے, وہ کیسے باہر آئے گا؟ مگر وہ ایک عجب داستان ہے کہ آپ کو کنویں سے رہائی ملی. وہ جو کنویں سے نکالا گیا تھا, وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. اللہ اکبر. اچھا سبحان اللہ. اب اس دن حضرت ایوب علیہ السلام, صبر ایوب بڑا مشہور ہے. آپ کی تکلیف جو دور کی گئی,
جس دن صبر ایوب کا امتحان ختم ہوا اور آپ سے بیماری ختم ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم کا تھا. اور اللہ کریم نے اس دن بہت ساری انوینشنز بھی کی ہیں. ہم کہتے ہیں نا فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنائی گئی، فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنی، ڈیٹس یاد ہوتی ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس دن سبحان اللہ میرے رب عز و جل نے عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت یہ سب بنائے وہ دن بھی عاشورے کا ہی دن تھا. اب بتاؤ. اور آپ کو پتا ہے یہ بارش جب اتنی اہم ہے نا، تو زمین پر سب سے پہلی بارش جب برسی تھی نا، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. تو یہ ہے 10 محرم کا دن. یہ دن گھومنے پھرنے کا دن نہیں ہے. لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، چھٹیاں مل گئیں، اب جناب گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. یہ بڑا ہسٹوریکل ڈے ہے، یہ عبادت کا دن ہے، اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے.